السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ سے متعلق چند اہم اور ضروری سوالات اور اس کے جوابات۔ سوال نمبر 1، اسلام میں زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک سورہ مزمل سورت نمبر 73 آیت نمبر 20 میں زکوٰۃ کا حکم دیا تھا، مگر اس کو ابھی لاگو اور نافذ نہیں کیا، بلکہ ہجرت کے دوسرے سال رمضان کی پہلی تاریخ کو زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا۔ گویا ہجرت کے دوسرے سال رمضان میں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ سوال نمبر 2، کیا دوسرے انبیاء اور ان کی قوموں پر بھی زکوٰۃ فرض تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دوسرے انبیاء اور قومیں آئیں ان کو بھی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا، اور قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ مثلا سورہ مریم سورت نمبر 19 آیت نمبر 71 اور 55، سورہ انبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 73، سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 83، سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 12۔ ان صورتوں میں اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے متعلق زکوٰۃ کا حکم بیان فرمایا ہے۔ سوال نمبر 3، زکوٰۃ کیوں فرض ہوئی اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال نکالنے سے بندوں کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بندہ اپنے دل و دماغ میں یہ بات یقینی طور پر بٹھا لے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، بلکہ خدا کا دیا ہوا ہے، اسی کے حکم پر اسی کے مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کے مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ضرورت مند بندے اور پریشان حال لوگوں کی مدد کی جاتی ہے اور ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نمبر 3، بندے کے دل میں مال کی محبت، بخل اور دولت پرستی کے جو گندے اثرات پائے جاتے ہیں، زکوٰۃ کا مال نکالنے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے سے یہ گندے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، ایک حدیث میں ہے، حدیث نمبر 105، یہ حدیث المراسیل لابی داود میں ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بقیہ مال محفوظ ہوتا ہے اور بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 5، ترمذی میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 664، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے نجات دیتا ہے۔ یعنی سخت بیماری اور سنگین حالات سے بچنے کے لیے صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کا ادا کرنا بے حد مفید ہے۔ ان کے علاوہ آخرت میں بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں، احادیث میں ان کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ سوال نمبر 4، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے لوگوں میں چند صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہ صفات یہ ہیں، نمبر 1، آزاد ہونا، یعنی غلام باندی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، مسلمان ہونا، یعنی کافروں پر، مشرکوں پر اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 3، سمجھدار اور عقل مند ہونا، یعنی پاگل آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔
نمبر 4 بالغ ہونا، بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 5 آدمی کو زکوٰۃ کی فرضیت کا علم کسی بھی ذریعے اور سورسز سے حاصل ہونا۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 اوصاف میں سے کوئی بھی ایک صفت اگر ختم ہو گئی تو پھر آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سوال نمبر 5، آدمی پر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے چند شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اور وہ شرائط یہ ہیں۔ نمبر 1، آدمی کے پاس مال نصاب کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو۔ نمبر 2، یہ مال جو نصاب کے برابر ہے ضرورت سے زائد ہو، یعنی استعمال کی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 3، یہ مال جو نصاب کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے، اس مال کے اوپر آدمی کا مکمل قبضہ ہو۔ جو مال آدمی کے قبضے میں نہیں ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، یہ نصابی مال قرض سے خالی ہو۔ اگر قرض ہو تو قرض نکالنے کے بعد دیکھیں گے کہ آدمی کے پاس کتنا مال بچا۔ اگر اتنا مال ہے جو نصاب کے برابر ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ نہیں۔ نمبر 5، یہ نصابی مال بڑھنے والا ہو، یعنی ایسا مال ہو جن میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، جیسے تجارت کا مال ہے، سونے چاندی ہے وغیرہ، کیونکہ تجارت کے مال میں بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ ہم کو نظر بھی آتی ہے۔ اور سونے چاندی شریعت نے اس کے بارے میں حکم دیا ہے کہ یہ مال بڑھنے والا مال ہے اور اس کو شریعت میں بڑھوتری کا مال شمار کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6، نصاب، مال کا نصاب کیا ہے؟ مال کا نصاب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یعنی 87.5 گرام سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی ہے، یا ان دونوں یعنی سونا چاندی تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہے۔ اب اگر ان دونوں مالوں کو ملا کر ان کی قیمت نکالیں گے تو اگر یہ قیمت اتنی ہو گئی کہ اس میں 612 گرام چاندی آ سکتی ہے تو اب یہ قیمت چاندی کے نصاب کے برابر ہو گئی۔ یا آدمی کے پاس نقد کیش رکھا ہوا ہے اور یہ کیش اتنا ہے کہ اس میں 612 گرام چاندی آ سکتی ہے تو یہ قیمت چاندی کے نصاب کے برابر ہے۔ یا آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا تجارت کا مال ہے اور تھوڑا سا کیش ہے۔ اب ان 4 چیزوں کو ملائیں اور ان کی قیمت نکالیں تو اگر قیمت اتنی ہو گئی کہ جس کے اندر 612 گرام چاندی آ سکتی ہے تو یہ بھی نصاب کے برابر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آدمی کے پاس آج کل کے زمانے کے اعتبار سے 612 گرام چاندی کی رقم موجود ہے، چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاہے چاندی کی ہو، چاہے پھر تجارت کا مال ہو یا پھر نقد کیش ہو۔ بس ان سب کو ملا کر اگر رقم اتنی ہو گئی جس کے اندر 612 گرام چاندی آتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ آدمی کے پاس نصاب کے برابر مال ہے۔ سوال نمبر 7، زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی جو اوپر مذکورہ شرائط بیان کیے گئے ہیں وہ شرائط پائے جائیں اور اس مال پر مکمل 1 سال گزر جائے تو اب ایسے مال پر سال گزرتے ہی آدمی کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ چند زکوٰۃ سے متعلق ضروری سوالات تھے۔ انشاءاللہ کل
کن لوگوں کے اوپر کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس کے متعلق تفصیل سے بیان کریں گے۔